رمضان میں زکوٰۃ بھیجتے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کہتے ہیں میں پورے سال اپنے پاس رکھتا ہوں، تھوڑا تھوڑا دیتے رہتا ہوں حتیٰ کہ اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھیے کہ جب مستحق موجود ہو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک دن کی بھی تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے، ایک دن کی تاخیر کرنا بھی۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں مخصوص غریب کو ہی دوں گا اور زکوٰۃ پوری سال تک میں جمع کر کے رکھوں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ غریب کا حق ہے، مخصوص غریب کا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی فیملی کی امداد کرتے ہیں اور اس کے سالانہ امداد کرتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں، تو ایک امید وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ یوں کریں کہ پورا سال کے جو دینا ہے ان کو وہ یکمشت دے دیں اور اس زکوٰۃ کو اپنے پاس سے فوراً ختم کریں۔ آپ تو اچھا سمجھ کے دے رہے ہیں کہ رکھیں، کوئی آئے گا میں دیتا جاؤں گا، لیکن ان بھائی کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ تو خیر دے چکے ہیں، لیکن ادا نہیں ہوگی۔ اگر ان کو پتہ ہے طریقہ کار تو ان کے اوپر بھی گناہ اور وبال ہو سکتا ہے اور آپ پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے فوراً سے پیشتر اس زکوٰۃ کو آپ ادا کریں، جو مخصوص فیملیز ہیں ان کو فوراً دیں، اور اس کے علاوہ بچتا ہے تو انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے تو میں اس کو دوں گا، بلکہ آپ خود تلاش کریں۔ دیکھیں جہاں غربا وغیرہ موجود ہیں، ہزار لوگ موجود ہیں، ہمارے کراچی میں تو اتنے ہیں کچھ انتہا نہیں، تو ان بیچاروں کو، سفید پوش لوگوں تک فوراً سے پیشتر پہنچائیں۔ بہرحال اس انتظار میں کہ غریب ملتا جائے گا تو دیتے جاؤں گا، زکوٰۃ روکنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا۔ قرآن کے حقوق کے بارے میں چند باتیں کہنے کا موقع دیا گیا ہے، تو مختصر وقت میں آپ کو عرض کروں، میں نے چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ خالی ہم اس کی عربک عبارت پڑھ کے ثواب حاصل کر لیں، اگرچہ یہ بھی سعادت کی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور آپ ویسے عربی عبارت پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، لیکن حقیقتاً قرآن کا نزول تھا ہدایت کے لیے۔ تو قرآن کا حق ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، اور ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے جس چیز سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں، وہ لینگویج ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ہدایت حاصل ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ترجمہ سے پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کلام سامنے والا کرتا ہے، اس کا ظاہر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن پوری تفصیل اور توضیح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا ایسا کر لو، سامنے والا کہتا ہے میں نے تو یہ سمجھا تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات ایک ظاہری کلام ہوتا ہے، لیکن اس کے حقیقی مفہوم کو جب تک متکلم سے خود معلوم نہ کر لیا جائے، سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اور یہ باعث نزاع بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ضروری ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، غور سے اس کو سن کر سمجھیں۔ اگر سمجھیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، پڑھا ترجمہ تفسیر بھول گئے تو ہدایت کیسی؟ اس کے بعد اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، قرآن کو سننا، پھر عمل کرنا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا، اگر ہم نے گناہ کیا ہو تو اس کو چھوڑنا، نیک عمل اختیار کرنا، اپنی کیفیات کو تبدیل کرنا اس کے آیات کے تقاضوں کی روشنی میں، یہ انتہائی ضروری۔ اور پھر اس پر استقامت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا، پھر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور استقامت حاصل کرنا۔ جب یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کو ہدایت کہتے ہیں، یعنی اب ہدایت حاصل ہو گئی۔ اب ذرا اس آیت پر آ جائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ کیا کہ پہلے صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، پھر اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کیا، یعنی ان کے نفوس کو پاکیزہ کر دیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، اذہان اچھے ہو گئے، زبانیں پاکیزہ ہو گئیں، کردار بہترین ہو گئے، وہ علوم دینیہ کی دولت سے مالا مال ہوئے، ان کو حکومت کرنا آ گئی، گھر چلانا آ گیا، ان کو اپنے کردار کو صاف ستھرا کرنا آ گیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا۔ دیکھیں وہ عربی اللسان تھے، ان کی مدر لینگویج ہے عربک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے۔ وہی جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے جو ہمیں ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے،
اور ایک مراد الہی ہوتی ہے جو بعض اوقات صرف تفسیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا۔ اب جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی وہ تمام دیکھیں، صحابہ کرام نے قرآن سنا، غور سے سنا، اس کو سمجھا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کیا، جو اچھی باتیں تھیں ان کو اختیار کیا، اگر اپنی ذات میں کوئی کمی محسوس کی اس کو ختم کیا اور اس پہ استقامت پذیر ہوئے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو بزرگی سے نوازا۔ آج مسلمان کیوں اتنا زیادہ پستی کا شکار ہو گیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہم نے قرآن کے مضامین کو سمجھنا، سننا، ان کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد ماشاءاللہ 27ویں میں تک قرآن ختم ہوا، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کسی نمازی سے پوچھئے کہ کیا پڑھا گیا بتائیے، معلوم نہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ضرور پڑھیں، سمجھ میں نہ آئے تب بھی پڑھیں، ثواب ملے گا آپ کو، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا کیا وہ مقصود حاصل ہو رہا ہے؟ یہ 2 قرآن ختم ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، اور مسلمان سے پوچھ لیں کہ کیا اس میں آپ نے پڑھا، کچھ معلوم نہیں۔ یعنی پیغام الہی آپ تک پہنچا، ہم تک پہنچا، لیکن ہم نے اس پیغام الہی کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہ کی، حتیٰ کہ مر گئے۔